اس فوٹیج کو دیکھیں۔ یہ پاکستان کے علاقے باجوڑ میں پاک آرمی کے کیے جانے والے آپریشن شیر دل کے بعد کی فوٹیج ہے۔ یہی وہ چوکی ہے جہاں طالبان اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ موجود تھے۔ یہیں سے طالبان پورے ملک میں دہشت گردی کی پلاننگ کرتے تھے اور یہیں سے طالبان نے باجوڑ شہر کے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ پاک آرمی کی چوکیوں پر آئے روز مارٹر گولوں سے حملے ہوتے، پاک آرمی کی گاڑیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا، جس کے نتیجے میں روزانہ پاک آرمی کے کئی سولجرز شہید ہو جاتے۔ طالبان کی اس چوکی سے پاکستان، ایران اور عراقی کرنسی بھی برآمد ہوئی، اور صرف یہی نہیں، یہاں سے امریکن آرمی کے یونیفارمز بھی برآمد کیے گئے۔ پاکستان کے خلاف ان کارروائیوں میں ٹی ٹی پی، القاعدہ اور ٹی این ایس انوالو تھی۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان آرمی کی اسپیشل فورس کے باجوڑ میں کیے جانے والے آپریشن کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ آپریشن کیوں کیا گیا، ان دہشت گردوں کو مالی مدد کون فراہم کرتا تھا، یہ اتنا جدید اسلحہ کہاں سے لائے تھے، اور ان دہشت گرد جماعتوں کی پاکستان میں دہشت گردی کی مین وجہ کیا تھی۔ فرینڈز، باجوڑ کی جنگ، جسے آپریشن شیر دل بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے علاقے باجوڑ میں ایک فوجی مہم تھی جسے 7 اگست 2008 کو پاکستانی فوج کی فرنٹیئر کور اور انفینٹری بریگیڈ نے سر انجام دیا۔ اس علاقے پر 2007 کے شروع میں ہی طالبان نے قبضہ کر لیا اور کہا جاتا تھا کہ القاعدہ کا بنیادی کمانڈ اینڈ کنٹرول مرکز بھی اسی علاقے میں قائم تھا۔ اس آپریشن کا مین مقصد تحریک طالبان پاکستان کی سیاسی تحریک کو ختم کرنا تھا، جس کے پیچھے القاعدہ اور ٹی این ایس کی سپورٹ تھی۔ اگست 2008 میں فرنٹیئر کور نے لوئی سام کے قصبے کے نزدیک ایک فوجی چیک پوسٹ قائم کی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو کراس کیا جاتا۔ یہاں سے تقریباً 12 کلومیٹر دور تحریک طالبان اور اس کی حامی جماعتوں کا قبضہ تھا۔ یہ دراصل ایک اسٹریٹجک پوزیشن تھی جو افغانستان کے صوبہ کرن میں آنے جانے والوں کو کنٹرول کرتی تھی۔ لوئی سام کی چیک پوسٹ قائم ہوتے ہی طالبان یہ سمجھ گئے کہ اب ان کو باجوڑ سے نہ صرف اکھاڑ پھینکا جائے گا بلکہ اس علاقے سے نکلنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ لہٰذا سینکڑوں طالبانوں نے اس چیک پوسٹ پر موجود پاک آرمی کے 150 جوانوں کو گھیر لیا اور ان پر دھاوا بول دیا۔ پاک آرمی کے جوانوں نے بھرپور جواب دیا۔ 3 دن تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ 60 سے 70 دہشت گرد مارے گئے اور پاک آرمی کے کئی سولجرز بھی شہید ہو گئے۔ بظاہر یہ مارکا طالبان نے مارا تھا، لیکن یہ لوئی سام کی چوکی پاک آرمی کے جوانوں سے خالی نہ کروا سکے۔ کچھ ہی دن بعد فرنٹیئر کور نے میجر طارق خان کی سربراہی میں ایک مکمل آپریشن تشکیل دیا جس کا نام آپریشن شیر دل رکھا گیا۔ پاک آرمی کے اس آپریشن میں 8000 جوان شریک ہوئے۔ اسی کے ساتھ کوبرا ہیلی کاپٹرز اور ایئر فورس کے جیٹ طیارے بھی تیار کیے گئے۔ پاکستان ایئر فورس نے طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری شروع کر دی اور دوسری طرف پاک آرمی کی زمینی فوج نے بھی طالبان کے ٹھکانوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ لیکن پاک آرمی کے جوان اس وقت حیران رہ گئے جب طالبان کی طرف سے شدید مزاحمت کی گئی اور انتہائی جدید اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ لیکن خیر، پاک آرمی کے جوانوں نے ان دہشت گردوں کو یہاں ایسے گھیرا کہ ان کے پاس بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہ بچا۔ 2008 کے اختتام تک پاک فوج نے 1000 سے زیادہ دہشت گردوں کو اسی علاقے میں جہنم واصل کیا، جن میں القاعدہ کے مقامی رہنما ایک مصری باشندہ ابو سعید المصری بھی شامل تھا۔ اس آپریشن میں پاک فوج کے تقریباً 82 جوان شہید ہوئے۔ جب پاک آرمی نے مقامی قبائل کو بھی ان طالبان کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے لیے بلایا تو سالار زئی قبائل نے 4000 مسلح جوانوں پر مشتمل لشکر پاک فوج کے ساتھ اس لڑائی میں حصہ لینے کے لیے بھیج دیا، جنہوں نے پاک آرمی کے ساتھ مل کر طالبان اور اس کی حامی دہشت گرد جماعتوں کو باجوڑ میں دفن کر دیا۔ فرینڈز، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کئی ذرائع کے مطابق پاکستان کے شہر اسلام آباد میں میریٹ میں ہونے والا 20 سپٹمبر کا حملہ طالبان نے باجوڑ کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ 8 اکتوبر کو پارلیمنٹ میں پاک آرمی نے بریفنگ دینے کے بعد اعلان کیا کہ آپریشن شیر دل میں 321 غیر ملکیوں سمیت ٹوٹل 2744 دہشت گردوں کو قتل کیا گیا۔ فرینڈز، یہاں ایک بات غور طلب تھی کہ طالبان کے ساتھ غیر ملکی لوگ بھی موجود تھے جو پاک آرمی کے ہتھے چڑھے۔ اس کے علاوہ 1400 سے زائد دہشت گرد زندہ پکڑے گئے۔ 25 اکتوبر کو پاک فوج نے اعلان کیا کہ سولجرز نے لوئی سام کا پورا علاقہ طالبان سے چھڑوا لیا ہے۔ 25 اکتوبر تک باجوڑ میں 500 مسلح دہشت گرد سولجرز کے ہاتھوں مزید ہلاک ہوئے۔
2008 کے اختتام تک پاک آرمی کے جوانوں نے تورغزئی، نواگئی، اتمن خیل اور سالارزئی کے علاقے کا نظام سنبھال لیا۔ 2009 کے وسط میں ماموند اور چہرمن کی وادیوں کا انتظام بھی پاک فوج کے پاس آ چکا تھا، حتیٰ کہ مارچ 2010 تک باجوڑ کو تمام دہشت گرد جماعتوں سے مکمل طور پر خالی کروا لیا گیا، اور اس طرح 2010 تک باجوڑ مکمل طور پر دہشت گردوں سے پاک ہو گیا۔